کیونکہ جو آدمی جو چیز رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اگر میں کیا کہتے ہیں اسے قرآن رکھ کے بیٹھا ہوں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب آپ اس کو جیسے اس کو پرواز آپ بولتے ہو نا کہ کبھی اچھی پرواز ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں کلیئر نظر آتی ہیں, کبھی تھوڑی کم ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دیکھیں پرواز جو ہے نا اس کا ایک نام رکھ لیا ہے. جی اب بہت سارے لوگ پرواز پہ, کیونکہ میں نے یہ ٹاپک نکالا ہوا ہے تو سب لوگ ٹاپک پرواز, پتہ ہے نہیں پرواز کس کو کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایئر لائن کی کوئی فلائٹ ہے یا F-16 اڑ رہا ہے یا F-22 ہے, ایویک پلین ہے, کیا ہے پرواز سے مطلب. دیکھیں پرواز جو ہے نا اس کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے. جی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ نام, کسی نے پرواز رکھ دیا, کسی نے بہاؤ کہتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے نا. ہمارے والد صاحب کہتے تھے میری فکر کی روشنی کا بہاؤ, میرے وجدان کی کیفیت. ایک کیفیت ہوتی ہے آدمی کی, اس کیفیت کے اندر وہ جو کچھ لکھتا ہے, بتاتا ہے, پوچھتا ہے, وہ ایک اس کے اندر کی کیفیت ہے. اچھا وہ کیفیت کیسے جنریٹ ہوتی ہے؟ وہ ریاضت سے ہوتی ہے. ریاضت سے مطلب یہ نہیں کہ الحمد جو ہے کیا کہتے ہیں اسے 2 دفعہ پڑھ لی ریاضت ہو گئی. یہاں بات ہو رہی ہے 1000 دفعہ روزانہ الحمد پڑھنے کی. کسی کو آپ بولیں اس کے زمین نکل جائے پیروں سے, اور پھر پڑھوا بھی نہیں سکتا ہر کوئی. 70 دفعہ پڑھوانے میں جو ہے اللہ نہ کرے کچھ چیزیں. دیکھیں ریاض جو ہے قرآن کو آپ نے ویسے آپ نے A to Z پڑھا, یہ بحکم اللہ ہے. جی ٹھیک ہے نا. پوری قرآن کی ایک سیمیٹری ہے, کسی فارمیشن میں آیا. ابھی آگے پروگراموں میں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس فارمیشن میں کہاں کس آیت کو ڈالا گیا ہے اور کتنی دفعہ کیا چیز ہے اس کے اندر. ہمارے پاس تو ریسرچ بہت ہے. ریسرچ جب آپ کوئی چیز نکال لو اور اس کو آپ پڑھوا رہے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھوا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں شبستان رضا ایک کتاب ہے, اس میں سے دیکھ کے پڑھوا رہے ہیں, اس کے نقوش دے رہے ہیں. میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ پوچھنے کے بجائے خود کتابیں لے لیں, شمع شبستان لے لیں, دیکھ لیں, پڑھ لیں. اب یہ نہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں اس میں سے, مگر وہ وہی چیزیں کہہ رہے ہیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی زبان بندی. زبان بندی میاں بیوی کے درمیان میں نے پہلے بھی کہا تسخیر کا کام جائز ہے. یہ تسخیر کے زاویے میں جاتا ہے. اب اگر کوئی بولے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسی کی زبان بند کرانی ہے, یا آپ بولیں کہ جی فلانے کی زبان بند کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شرعی طور سے منع ہے, سختی سے منع ہے. زبان درازی کہاں جائز ہے؟ تسخیر کے کام میں. تسخیر کا کام کہاں جائز ہے؟ میاں بیوی کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ ایک غیر شرعی رشتے کو نکاح کر کے شرعی طور سے جائز بنایا گیا ہے. وہ واحد رشتہ ہے جو جائز بنایا جاتا ہے, باقی دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں باپ وہ آپ کے پیدائشی ہوتے ہیں, بہن بھائی وہ جو ہے پیدائشی ہوتے ہیں, خالہ اور یہ کیا کہتے ہیں کزنز جس کو ہم کہتے ہیں, جی یہ کیا کہتے ہیں محرم نامحرم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا جو کیا کہتے ہیں غیر شرعی ہوتا ہے, اس کو پھر نکاح کرتے ہیں تو شرعی طور سے جائز کہلاتے ہیں وہ. تو اسی کے اندر تسخیر کا کام جائز ہے. تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلنے کو. اب جیسے یہ خاتون کا ٹیلی فون آیا تھا کہ جی وہ لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ, جو میں نے بتایا ان کو جو بتایا پوچھا وہ سب کے سامنے, لیکن چیز کیا ہے اس میں تسخیر کا کام جائز ہے. یعنی کہ بیوی کو بدلنا جو ہے نا کہ رشتہ برقرار رہے. رشتہ بچانے والا زیادہ بڑا ہے یا رشتہ توڑنے والا؟ دیکھیں یہ تو بہت آسان کام ہے. میں کہہ دیتا کہ جی یہ تو رشتہ چلے گا ہی نہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر قرآن و سنت اور حدیث کہاں گئی سب چیزیں؟ ایک آدمی طالب و مطلوب ہے, وہ تو دعا کا طلبگار ہے. جی 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 تو آگے اس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہو سکتا. میں نہیں مانتا اس چیز کو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ پازیٹیو کی طرف مانتا ہوں. دیکھیں ہمارے سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے, جس نے نہ کی وہ ناکام ہو گیا, نہ کی گنجائش نہیں. تو یہ اتنی سی چیز ہے. یہ غیب اور جو آپ علم غیب کی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے, اتنی سی چیز ہے بس. علم غیب جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں کسی چیز سے نکالنا پوچھنا بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی بغیر ایسیسریز کے, یعنی کہ زائچے کنڈلی کے علاوہ بھی لوگ جو ہے فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے چیز یہ, فیوچر کے بارے میں اگر بتانا ہے ان سے پہلے تو پوچھا جائے پاسٹ کے بارے میں, پاسٹ کے بارے میں بتا دو, یا کرنٹ پریزنٹ کے بارے میں بتا دو. کچھ نہیں بتا سکتے تو بالوں کا کلر بتا دو جس کا نام لیا جا رہا ہے. اچھا, یعنی کہ چیز یہ ہے کہ ایک چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت ساری چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس میں بتاتا ہوں نا. اچھا یہ غیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگلے کو تو پتا ہے
اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوپہر میں کیا کھانا کھایا تھا، جی مجھے نہیں پتا. اب میں اگر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دوپہر میں کیا کھانا کھایا تھا، یہ علم غیب تو نہیں ہے نا. غیب کا علم تو وہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ آپ کل کیا کھاؤ گے. ٹرو. تو یہ اتنا سا فرق ہے بس غیب میں اور حاضر میں. اور وہ شریعت کے زاویے میں جائز ہے نہیں ہے، یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا فیصلہ ہے نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں. دوسرے یہ غیر شرعی کام آج کل جو ہے یہ ایک جو ہے نا ایک بہت سلسلہ چلا ہے میرے پاس، کیونکہ سینکڑوں کالیں آتی ہیں. جی جی اس کے علاوہ بھی جی جی انٹرنیٹ کے تھرو بھی لوگ میرے سے، سوشل میڈیا ایوری ویئر لوگ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے زاویے میں جو ہے نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت سے باہر کے کام، شریعت سے باہر کے کام جو ہے میں نہیں کرتا، میں کلیئر اس کو نہ کرتا ہوں، وہ میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. کیوں کہ شریعت کے زاویے میں کسی کام کے باہر جو ہے، کیونکہ میں خود شریعت کا پابند ہوں. تو میں شاہ صاحب جی باخدا دیوانہ با شریعت کہ شریعت سے ہوشیار رہو، کیونکہ آپ کو نقصان جو ہے نا ایک آدمی کی زندگی میں سب سے بڑا نقصان جو پہنچاتی ہے وہ شریعت فالو نہ کرنا. اچھا شریعت فالو نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ. سب سے پہلے دیکھیں ہر مذہب میں ایک چیز کامن ہے، آپ کوئی سا بھی مذہب لے لو، ہندوازم لے لو یا کرسچینٹی لے لو، بدھزم لے لو، اسلام لے لو، اینی ریلیجن، ایک چیز کامن ہے، جی جھوٹ. بالکل صحیح شاہ صاحب کہ یہ نہ بولو. اگریڈ. ہر چیز میں آپ ہر مذہب میں ہر کسی بھی کوئی بھی کچھ لے لو، وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو بس. اور وہ جھوٹ کی وجہ سے ساری خرابی ہوتی ہے. اگر آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے 90% آپ کے مسائل وہیں حل ہونا شروع ہو جائیں. اب میاں بیوی کے بیچ میں بیوی پوچھتی ہے تم کہاں گئے تھے، اگر وہ جھوٹ بولے گا کہ میں کیا کہتے ہیں اسے میں آفس گیا تھا، بیوی کراس چیک کر. جی شاہ صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون بات سے بات کرنی ہے؟ شاہ صاحب سے بالکل بات کیجیے. آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام عبدالجبار ہے. جی عبدالجبار صاحب آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے اوپر کچھ کیسز تھے تو وہ حل ہو گئے، تو اس کی وجہ سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک آپ سے پہلے بھی 2 دفعہ بات ہو چکی ہے نا عبدالجبار صاحب؟ جی پہلے بات ہو چکی ہے. جی آپ بات کر لیجیے شاہ صاحب سے. السلام علیکم جناب. عبدالجبار بول رہا ہوں. جی میں پہچان گیا، بولیں. السلام علیکم. کیا حال ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے؟ جی دعا اللہ مولا پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ جو آپ نے پڑھائی دی تھی اس کی وجہ سے میرے جو پرابلم تھے، جو کیسز تھے وہ حل ہو گئے. اور اس لیے میں نے فون کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. جی اور تھوڑا سا ایک اور پرابلم ہے، وہ جو ہے آپ کو تقریباً پتہ ہی ہے. جی کے بارے میں بھی اچھا وہ جو ہے ایک میں بات بتا دوں، پہلے تو ایک کام کریں، سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کر دیا. جی اچھا اس کے ساتھ ایک اور کام کریں جس کا ذکر نہیں ہوا پہلے، کہ 4 فقیروں کو پاکستان میں کھانا کھلا دیں. یعنی کہ فقیروں سے مطلب 4 بھوکوں کو، جی جو جائز ہو نا، یعنی کہ 200 روپے میں کھا لیں گے تو 800 روپے کا خرچہ ہے، 1000 روپے رکھ لیں اس کے لیے. جی ایکسکیوز می، یعنی کہ رفلی 10 پاؤنڈز جو بھی ہے، لیکن کھانا کھلایا جائے، پیسے نہ دیے جائیں. اچھا ٹھیک ہے نا کہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا باقی یہ کہ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں نا، جی یہ ابھی کنٹینیو رکھیں فور another 17 days. اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ لائیو آن ایئر ہے نا، تو میں کھل کے جو ہے بتانے نہیں مانگتا، آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ڈسکس کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو جسٹ 70 ڈیز کے لیے نا یہ ریاضت جاری رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو باقی کا جو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مین مسئلہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی اب یہ کہ بے فکری ہو گئی ہے، اب صرف یہ کہ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور باقی یہ کہ دیکھیں میری شکریہ ادا کے بجائے یہ ڈاکٹر ملک کی مہربانی ہے، اور آپ کا اپنا ریاضت ہے، آپ نے خود پڑھا ہے. میں تو صرف ایک ٹول ہوں، بتا دیا، پڑھ لیا، جو ہو گیا بس. ٹھیک ہے نا. ہلو. لیکن یہ آپ کے تعاون سے ہوا ہے نا جو بھی ہوا. ہاں دیکھیں تعاون سے مطلب دیکھیں ہمارا تو ایک طریقہ ہے، ایک سلسلہ ہے باقاعدہ نا، اور ہر چیز جو ہے ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اور اس حد تک ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے، اس کے اوپر ہماری اپنی بکس ہیں. ٹھیک ہے نا.
तो ये चीज है। आप कुछ और भी पूछना चाह रहे थे ना अब्दुल जब्बार साहब? बस ये